بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، کل کے سبق میں سن 2 ہجری کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا اور خاص طور پر جہاد، غزوات اور سرایا کے متعلق کچھ چیزیں عرض کی گئی تھی۔ آج کے سبق میں اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے اور جس میں قتال کی نوبت آئی یعنی غزوہ بدر کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے اور جسے قرآن پاک نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی وہ دن جس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا، جس دن حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہوا، حق الگ ہو گیا اور باطل الگ ہو گیا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مخلص محب عاشق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست نابود کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزیمت سے دوچار کیا۔ یہ جنگ کب واقع ہوئی؟ چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2 ہجری کے رمضان المبارک کے شروع ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملی کہ ابو سفیان جو مکہ کے رئیسوں میں سے تھا، وہ تجارتی قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہا ہے، اور یہ ایسا قافلہ ہے کہ اس میں تمام مکہ والوں نے پیسہ لگایا ہے، سب کا اس کے اندر جو ہے تجارت وجارت لگا، یعنی سبوں نے اس تجارت میں پیسہ لگایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبر دی اور فرمایا کہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، ہم اس کی طرف خروج کریں گے، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے مال غنیمت عطا فرمائے۔ البتہ کسی کو کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نکلے اور نہ صحابہ جنگ کے ارادے سے نکلے، اس لیے کسی نے زیادہ جنگی سامان، باقی چیزیں، یہ سب چیزیں نہیں لی، اور سارے کے سارے مسلمان بھی نہیں نکلے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو جماعت اپنے ساتھ لی، بالکل ایک مختصر سی جماعت لی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرنے لگے اور بالکل کم تیاری کی، کوئی زیادہ تیاری نہیں کی گئی، تو ابو سفیان چونکہ وہاں سے ملک شام سے آ رہا تھا، اب جو ملک شام ہے یعنی سیریا جس کو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، وہ تو اصلی ملک شام تو آج کے زمانے کا سیریا، فلسطین، سارا اسی میں آتا ہے۔ تو وہاں سے جو راستہ مکہ کو جاتا ہے وہ مدینہ ہو کے جاتا تھا، جو مشہور راستہ تھا، یعنی مدینہ کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو جو ہے روکیں گے۔ تو ابو سفیان کو لیکن پہلے سے خبر پہنچی، ان کو کہیں سے خبر مل گئی، تو اس لیے جو ہے ابو سفیان نے، ایک شخص تھا ضمزم غفاری،
اس کو اجرت دی اور کہا کہ مکہ جاؤ اور مکہ میں جو ہے اعلان کروا دو اور قریش کو اطلاع کرو کہ جتنا جلدی ہو سکے ایک جو ہے لشکر تیار کرو اور ہمیں بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ یہاں سے جو ہے یہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو یعنی 2 ہجری کے 12 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ کل کتنے بندے تھے؟ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 313 تھے، بعض سے پتہ چلتا ہے 314 تھے، بعض سے پتہ چلتا ہے 315۔ مشہور روایت وہی ہے، یعنی 313 والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، یعنی پوری جماعت کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، اور ایک گھوڑا حضرت زبیر کا تھا اور دوسرا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا، اور 70 اونٹ تھے۔ 313 لوگ ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، لہٰذا ایک اونٹ پر 3 بندے جو ہے سوار ہو رہے تھے۔ تو اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باضابطہ، حضرت ابو لبابہ، حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 شریک تھے، یعنی ایک اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، کبھی 2 بندے سوار ہوتے، تیسرا چلتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاؤں پیدل چلتے اور باقی حضرات سوار ہوتے۔ تو ایک کنواں ہے بیر عنبہ، یہ مدینہ منورہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ معائنہ کیا، کچھ صحابہ لگے کہ بہت ہی چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، ان کو واپس فرما دیا۔ پھر ایک جگہ روحہ ہے، مدینہ کے باہر ہی ایک جگہ ہے روحہ، تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ آپ مدینہ کے حاکم ہو، وہاں پہ آپ جو ہے مدینہ کو سنبھالو۔ اس میں جو ہے 3 علم تھے، یعنی جو جھنڈے ہوتے ہیں، اس لشکر میں 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں تھا، دوسرا جھنڈا حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، اور تیسرا ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو صفرا ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو 2 صحابیوں کو، بس بن عمر جوہنی اور عدی بن ابی الزغبہ جوہنی، ان 2 صحابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیجا کہ تم ابو سفیان کا یہ قافلہ دیکھو کہاں ہے، یعنی اس کی تم جو ہے اس کی خبر دے دو۔ بہرحال یہاں سے یہ جو ہے یہ قافلہ چلا، اور ادھر سے وہ جو زمزم غفاری تھا جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا مکہ والوں کو بولنے کے لیے، تو وہ مکہ پہنچا، اور جو ہی مکہ پہنچا اس نے جو ہے مکہ میں ہلہ مچایا کہ بھئی اس طرح ہوا ہے، تو وہاں لوگ جو ہے جمع ہو گئے، اور 1000 جو ہے جنگجو تیار ہو گئے، اور پورا ساز و سامان ان کے ساتھ تھا۔ ابو جہل جو ہے ان کا لشکر کا سردار تھا، تو اور ان کے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں وغیرہ یہ سب نکلی، اور اتراتے ہوئے تکبر کے ساتھ نکلے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا پورا وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ اے لوگو تم ان کافروں کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور اپنی شان و شوکت کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھے۔ یعنی ایمان والا جب بھی نکلتا ہے، چاہے جنگ کے لیے نکلتا ہے، تو تواضع کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھ کر۔ بہرحال قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے تقریباً سارے کے سارے ہی نکل گئے، کچھ لوگ نہیں نکلے۔ ابو لہب نہیں نکلا، اس کی ایک خاص وجہ تھی، وہ نہیں نکلا۔ اور اسی طرح سے ایک شخص تھا امیہ، اس نے بھی بہت انکار کیا، لیکن اس کو بھی پھر نکلنا پڑا۔ وہ میں انشاءاللہ اس کا واقعہ آگے جو ہے بتاؤں گا۔ اب جب یہاں سے یہ سارے کے سارے لوگ نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفرا جگہ پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہاں پہ تھے تو حضرت بس اور حضرت عدی، ان 2 صحابہ نے آ کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا ایک بڑا قافلہ جو ہے، لشکر ایک ان کا آیا ہے ہم سے لڑنے کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ سٹے کیا، اور تمام مہاجرین اور انصار کو، یعنی وہ صحابہ جو مکہ کے رہنے والے تھے اصلاً اب مدینہ میں تھے، اور وہ صحابہ جو مدینہ کے اصلاً رہنے والے تھے، دونوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس طرح ہوا ہے۔
یعنی یہ لوگ ہم تو نہیں نکلے تھے جنگ کرنے کے لیے، لیکن اب یہ جنگ کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اظہار جانثاری فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ہم دل و جان سے آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا ہم مانیں گے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح۔ اس کے بعد حضرت سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور زبردست تقریر کی، اور ان نے خاص طور پر یہ فرمایا، امضی لما امرک اللہ تعالی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم آپ کو دیا آپ کریں، نحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل موسیٰ، ہم ویسے نہیں ہیں جیسے بنو اسرائیل تھے کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، یعنی ان بدبختوں نے جب ان سے کہا گیا تھا کہ جہاد تم پر فرض ہو گیا ہے، تو ان یہودیوں نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، آپ دونوں لڑیں، ہم تو یہاں پہ بیٹھیں گے۔ تو حضرت مقداد کہنے لگے ہم وہ نہیں ہیں، ولیکن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں، آپ کا رب، ہم بھی قتال کریں گے آپ کے ساتھ، یعنی ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہیں گے۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے جو ہے لڑیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کر ان کی تقریر سے بہت خوش ہو گئے، اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس کے بعد پھر سے کہنے لگے اشیروا علی ایھا الناس، یعنی اے لوگو ہمیں مشورہ دو۔ اب تین نے تو مشورہ دیا تھا، اب کیا ضرورت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انصار کے اوپر تھی، تو انصار کے جو سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سمجھ گئے اور فوراً اٹھے اور انہوں نے بھی لمبی جو ہے تقریر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور عجیب و غریب کلمات فرمائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد آمنا بک وصدقناک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایمان لایا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، وشہدنا ان ما جئت بہ هو الحق، اور ہم نے گواہی دی کہ جو کچھ آپ لے کر آئے وہ سارا کا سارا حق ہے، وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودًا وَمَوَاثِيقَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور ہم نے اس بارے میں آپ سے وعدہ کیا ہے، ہم نے عہد کیا ہے آپ سے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، اور آپ جس کام کے لیے نکلنا چاہیں آپ نکلے تھے، اب جو آپ کا حکم ہوگا۔ لمبی تقریر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں برق الغمات تک جانے کے لیے کہیں گے ہم نکلیں گے، بلکہ یہاں تک کہا تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر آپ ہمیں لو استعرضت بنا هذا البحر لخضعناه یا لخضناه، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے تو ہم سمندر میں بھی کودیں گے، اور ہم میں سے کوئی بندہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں نے یہ سب جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے نام پہ اب چلو، اور تم سب کو بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کے اوپر ہمیں فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ کن دو جماعتوں کی؟ یہ دو جماعتیں تھیں، ایک تو ابو سفیان آ رہا تھا ملک شام سے، وہ قافلہ لے کر، یعنی جس کو تجارتی قافلہ کہتے ہیں، وہ قافلہ لے کر۔ دوسرا ابو جہل جو ہے وہ مکہ سے نکلا تھا ایک بڑا لشکر لے کر، 1000 کی تعداد جن کی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو میں سے ایک جماعت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ضرور فتح عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک نے اس کو ایک جگہ فرمایا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتے تھے تم سے کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیں گے، یعنی وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے، یعنی ان کا مال غنیمت وغیرہ۔ لیکن تم یہ چاہتے تھے کہ جو کمزور والی جماعت ہو، جس کی شان و شوکت زیادہ نہ ہو، تو وہ تمہیں ملے، حالانکہ اللہ کا ارادہ یہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا. یعنی ایمان والے چاہتے یہ تھے کہ ابو سفیان کے لشکر پر جو ہے ہمیں فتح مل جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑنا زیادہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ حق اور باطل کا بڑا مارکہ بنے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے بڑھے، مقام صفرا سے آگے اب بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف. اب ادھر جو وہ شخص پہنچا اس سے پہلے، یعنی وہ جو زمزم غفاری تھا جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا مکہ، اور وہ ایک لشکر تیار ہو گیا تھا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابھی وہ وہاں نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں عاتکہ بنت عبد المطلب. یہ مکہ ہی میں رہ رہی تھی کیونکہ یہ کمزور لوگوں میں سے ان کی ایک جماعت تھی جو ہجرت نہیں کر پائے تھے. تو انہوں نے خواب دیکھا، یہ جو عاتکہ بنت عبد المطلب ہے انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے اونٹ پہ سوار ہو کر، اور ابتا ایک جگہ ہے وہاں پہ اونٹ بٹھاتا ہے اور بلند آواز سے پکارتا ہے کہ اے لوگوں اپنے مقتل اور بچھڑنے کی جگہ کی طرف 3 دن میں نکل جاؤ. اور لوگ اس کے ارد گرد آ گئے. وہ بندہ جو ہے وہاں سے پھر اونٹ کو لے کر مسجد حرام میں گئے. یہ خواب دیکھ رہی ہیں. مسجد حرام میں گیا اور پھر وہاں پہ بھی یہی آواز دی. اس کے بعد وہاں سے نکل کے قریبی ایک پہاڑی ہے جبل ابی قبیس، اس پہ چڑھا اور اوپر سے ایک پتھر کی چٹان جو ہے پھینکی. وہ چٹان نیچے پہنچتے پہنچتے چکنا چور ہو گئی اور مکہ کے ہر گھر میں اس کا یعنی اس کا تھوڑا سا حصہ گرا. یہ جو عاتکہ تھی انہوں نے یہ خواب حضرت عباس سے ذکر کیا. حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. تو عاتکہ نے اپنے بھائی سے خواب ذکر کیا کہ اے بھائی میں نے آج خواب ایسا دیکھا، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری قوم پر یعنی مکہ والوں پر کوئی بڑی مصیبت اور بلا آنے والی ہے، لہٰذا تم یہ خواب کسی سے نہیں کہنا. تو حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے. عباس گھر سے نکلے، ان کے دوست سے ولید ابن عتبہ، تو انہوں نے ان سے کہا اور کہا کہ کسی کو نہیں کہنا. یعنی کشمیری فارمولہ ہے، جب کسی کو بات زیادہ جو ہے پھیلانی ہو تو وہ ہر کسی کو بولتا ہے کسی کو نہیں کہنا. تو وہ ہر کوئی بندہ سامنے والے سے کہتے ہیں کسی کو نہیں کہنا، یہاں تک کہ کشمیری میں کہتے ہیں نٹن پیٹھ سے کہتا آسان پتہ، یعنی وہ بات ہر جگہ ہوتی ہے. بالکل ہی اس کا بھی یہی ہوا. عاتکہ نے عباس سے کہا بھائی کسی کو نہیں کہنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے صرف اپنے دوست ولید سے کہا. ولید نے کہا ٹھیک ہے جی کسی کو نہیں کہنا. ولید نے اپنے باپ عتبہ سے کہا اور کہا کسی کو نہیں کہنا. تو یہ کسی کو نہیں کہنا چلتے چلتے جو ہے 2-3 دن میں پورے مکہ میں یہ بات پھیل گئی. اب تیسرا دن تھا، یہ 3 دن پہلے خواب دیکھا. تو حضرت عباس جو ہے مسجد حرام گئے تو ابو جہل کو دیکھا اور وہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ اے ابو الفضل، یہ حضرت عباس کی کنیت تھی، ان کو ابو الفضل کہا جاتا تھا، کہ تمہارے مرد تو نبوت کے مدعی تھے، اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی. یعنی اشارہ تھا اس خواب کی طرف. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ عاتکہ نے جو ہے خواب دیکھا ہے. کہتے بھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ زمزم غفاری جو ہے وہ جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا وہ دوڑتے آیا اور اس طرح مکہ میں داخل ہوا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، یعنی اس نے کپڑے پھاڑے تھے اور اونٹ کی ناک اس نے کاٹی تھی اور پکار رہا تھا کہ ایک قریش اپنے کاروان کی خبر لو اور ابو سفیان کے قافلے کی مدد کرو. وہاں دستور یہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی عجیب و غریب خبر دینی ہوتی تھی نا، وہ آتا تھا کپڑے پھاڑ کے آتا تھا، جس طرح وہ ایک ہمارے یہاں کا وہ ایک بدبخت ہے کپڑے پھاڑ کے، اسی طرح یہ بھی جو ہے کپڑے پھاڑ کے آتے تھے. اور یہ جو اونٹ ہوتا تھا اس کو کہیں سے جو ہے نشان لگاتے تھے تاکہ خون بھی بہے، یعنی لوگ سمجھے کہ بالکل سچا بندہ ہے. بہرحال یہ جب اندر پہنچا تو اب ابو جہل کے جو ہے طوطے اڑ گئے، اس کو سمجھ میں آ گیا ہاں یہ خواب بالکل سچا تھا. اچھا جی، اسی طرح سے ایک اور خواب بھی دیکھا گیا تھا. وہ خواب دیکھا تھا جوہیم بن سلط نے. ابھی قافلہ جب نکلا قریش کا 1000 کا قافلہ جب نکلا تو مکہ سے دور ایک جگہ ہے جحفہ. جب جحفہ پہنچے تو جوہیم بن سلط نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے گھوڑے پر سوار ہے اور ایک اونٹ بھی اس کے ساتھ میں ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ قتل ہوا، شیبہ بن ربیعہ قتل ہوا، ابو جہل قتل ہوا، امیہ بن خلف قتل ہوا، ایک ایک کر کے. تو اس کے بعد اس شخص نے اونٹ کو جو ہے مارا اور لشکر میں چھوڑ دیا. اور لشکر جو ہے یہ جو اونٹ تھا یہ لشکر میں چلا اور چلتے چلتے ہر خیمے میں اس کا خون پہنچا.
اب جب ابو جہل کو اس خواب کی اطلاع ہوئی تو اس کو بڑا سخت غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ بنو عبد المطلب میں اب دوسرا نبی پیدا ہوا ہے، اب جب مقابلہ ہوگا نا تب پتہ چلے گا۔ بہرحال اب یہ لشکر یہاں سے چلا اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ جو دو صحابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، حضرت بس اور حضرت عدی کو، تو ان کو تو بھیجا تھا ابو سفیان کے قافلے کے لیے کہ اس کی جاسوسی کرو۔ اب یہ جو ہے بدر تک پہنچ گئے۔ یہ بدر جو ہے ابھی میں بتاؤں گا یہ بدر کون سی۔ بدر اصل میں ایک مدینہ طیبہ سے کافی دور ہے، مکہ کے بالکل قریب ہے، یعنی اتنا بھی قریب نہیں ہے، تقریباً دونوں طرف سے اگر آپ دیکھیں گے تقریباً سیم ڈسٹنس آتی ہے اس کی۔ اور وہاں پہ ایک چشمہ تھا، تو اس کنویں کو بدر کہا جاتا تھا، یعنی اس کنویں کا نام ہی بدر تھا، تو اس وجہ سے پورے علاقے کو بدر کہا جانا ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے نہیں، بلکہ وہ گاؤں کا ایک جو سب سے پرانا بندہ تھا، اسی بندے کے نام پر جو ہے اس بستی کا نام بدر تھا۔ تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اب لوگ جب آتے تھے تو یہ بیچ میں چونکہ کنواں ہوتا تھا، لہٰذا یہاں پانی وغیرہ بھر کے چلے جاتے تھے۔ تو یہی بدر پہ جب یہ صحابی پہنچے، دونوں صحابی، تو اب یہ پانی بھر رہے تھے اور اونٹوں کو بھی بٹھایا تھا انہوں نے، تو دو عورتیں وہاں سے آئیں۔ ایک عورت کا دوسری عورت کے اوپر قرضہ تھا، تو اس نے اس کو کہا بھائی مجھے قرضہ دو۔ تو جس پر قرضہ تھا وہ کہنے لگی کہ کل یا پرسوں جو ہے شام سے قریش کا قافلہ آ رہا ہے، تو میں اس وقت جب قافلہ آتا ہے چونکہ ان کے ساتھ بہت کام وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو میں محنت مزدوری کروں گی، پھر جو کماؤں گی اس سے تیرا میں قرض ادا کروں گی۔ اب یہ دو صحابی وہاں تھے، انہوں نے پوری گفتگو سنی۔ ایک شخص تھا مجدی بن عمر جوہنی، تو یہ بھی وہیں پہ تھا۔ جب یہ کہنے لگے آپس میں، اس نے کہا کہ میں تیرا قرضہ چکاؤں گی، وہ ایک دو دن میں قافلہ آ رہا ہے کل یا پرسوں میں، تو مجدی بن عمر نے اس سے کہا ہاں بالکل یہ سچ کہتی ہے، تو لہٰذا 2 دن تو انتظار کر اس کے۔ تو حضرت بس اور عدی نے یہ بات سنی اور فوراً اونٹ پہ سوار ہو کے واپس چلے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ وہ جو ہے ابو سفیان کا قافلہ یہیں سے یعنی بدر سے نکلنے والا ہے۔ اب جب یہ وہاں چلے، ابو سفیان یہاں پہنچا۔ اب جب ابو سفیان یہاں پہنچا تو وہاں مجدی بن عمر ملا، مجدی بن عمر، تو مجدی بن عمر سے انہوں نے پوچھا کہ یہاں کسی کو آپ نے دیکھا آتے ہوئے؟ تو اس نے کہا نہیں یہاں تو کوئی نہیں آیا تھا، البتہ 2 سوار آئے تھے، وہاں سامنے کنویں سے انہوں نے پانی پیا تھا اور تھوڑا پانی بھی بھرا تھا اپنے مشکی زمر، پھر وہ آگے چلے تھے۔ تو وہ ابو سفیان وہاں پہ چلے گئے اور چلنے کے بعد جو ہے گھوڑے کی جو مینگنیاں ہوتی ہے وہ دیکھی اور اس کو اٹھا کے بیچ میں پھاڑا اور اندر سے گٹھلی ایک نکلی اور قسم کھا کے کہنے لگا یہ گٹھلی تو مدینے کی گٹھلی ہے۔ لہٰذا اس نے اپنا پورا قافلہ جو ہے وہاں سے چھوڑ کے، اس راستے کو چھوڑ کے ساحلی راستے سے یعنی سمندری راستے سے، بالکل سمندری کنارے سے وہ نکل گیا اور قریش کو خبر بھجوا دی کہ قریشوں کہ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں جو ہے سمجھ چکا ہوں، اس لیے اب میں سمندری راستے سے نکل گیا ہوں، لہٰذا تم اب واپس چلے جاؤ، اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اب یہ ابو سفیان کا لشکر جو ہے جب چلا گیا یا قافلہ اس کا جب چلا گیا تو ابو جہل کو بھی خبر پہنچی کہ اب ہمیں نہیں، لیکن ابو جہل بدبخت کو کیونکہ اس کی موت بلا رہی تھی، تو اس لیے اس نے کہا نہیں اب چونکہ ہم نکلے ہیں لہٰذا ہم بدر پہنچیں گے، اور بدر پہنچنے کے بعد 2-3 دن وہاں کھا پئیں گے، مزے کریں گے، موج کریں گے، اس کے بعد جو ہے یعنی پکنک منا کے واپس آئیں گے۔ اس کو بہت سارے لوگوں نے سمجھایا، اخنس بن شریک ایک بندہ تھا، اس نے سمجھایا بھائی نہیں جائیں گے، تو اس نے کہا نہیں جی ہمیں جانا ہے، ہم تو وہاں پہنچیں گے۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں اور بالکل یہاں پہنچے تو جب بدر پہنچے ادھر سے جو ہے قریشی ان سے پہلے ہی پہنچے تھے، میں نے کہا کہ مکہ سے کم ڈسٹنس تھا اس لیے پہلے ہی پہنچے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سائیڈ ملا جس طرف ریت تھی زیادہ، اور ریت جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے پاؤں دس جاتے ہیں، یعنی پاؤں جو ہے نیچے دس رہے تھے، وہ سنبھل ہی نہیں پاتے تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ انہوں نے پانی پر پہلے قبضہ کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی پانی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات
خوب بارش برسائی اور اتنا پانی برسا کہ ایک تو ریت سارا کا سارا جم گیا، کیونکہ جب پانی ریگستان میں یعنی گرتا ہے بارش تو اس کی وجہ سے سارا وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور ساتھ صحابہ نے چھوٹے چھوٹے حوض بھی بنائے، ان میں پانی بھی جمع ہو گیا، اور وہ پانی جو ہے اس سے وضو وغیرہ پینے وغیرہ سب کے کام آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدر پہنچے ہیں، اور ادھر سے کفار قریش بھی بدر پہنچے ہیں۔ اب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن وقاص اور کچھ صحابہ کو فرمایا کہ تم ذرا قریش کی خبر لو، قریش کہاں ہے، کیا ہے، کتنے ہیں۔ اب وہ چلے گئے تو ان کو 2 غلام ملے، وہ قریش کے غلام تھے، تو انہوں نے ان کو پکڑ کے لایا صحابہ نے، اور پکڑ کے جو ہے ان سے پوچھنے لگے بتاؤ قریش کتنے ہیں، کیا ہے، تو وہ ادھر ادھر کہنے لگے، کبھی وہ باتیں کبھی یہ تو انہوں نے ان کو پیٹنا شروع کیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ جو ہے یہ قریش کے ہی آدمی ابو سفیان کے نہیں ہیں۔ اب حضور نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ قریش کہاں پہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیلا ہے سامنے، یعنی چھوٹی سی پہاڑی، اس کے پیچھے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ لیکن بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایک دن 9 کرتے ہیں، ایک دن 10 کرتے ہیں، یعنی ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور اگلے دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ تو اسی لیے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 950 تھے، بعض سے پتہ چلتا ہے 1000 تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بتاؤ کون کون ہے، یعنی جنگ میں کون کون آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے بڑے جتنے بھی سردار ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو البختری ہے، حکیم بن حزام ہے، نوفل بن خویلد ہے، ابو جہل ہے، سب آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے لوگوں، مکہ نے تو اپنے تمام جگر گوشوں کو تمہاری طرف فقط القت مکہ تو افلاذ کبدہا الیکم، کہ مکہ نے تو اپنے تمام جگر گوشوں کو تمہاری طرف پھینک دیا ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب ارادہ کرنے لگے کہ اب کس طرح جو ہے لڑیں گے۔ تو انصاری صحابہ کے جو سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رائے دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے یہ ہے کہ ہم جو اونچا ٹیلا ہے یعنی اونچی جگہ ہے وہاں پہ آپ کے لیے ایک چھپر بنائیں گے، عریش اس کو کہتے ہیں عربی میں، تو ہم ایک چھپر بنائیں گے آپ کے لیے، تو آپ وہیں تشریف رکھیں، اور وہاں پہ ہم کچھ سواریاں بھی رکھیں گے۔ اگر ہمارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی تو ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں فتح نہیں آتا، کوئی اور صورت پیش آئی، تو آپ جو ہے اپنی سواری پر چل کے فوراً ہماری قوم کے پاس جائیں گے، اور وہ جو لوگ ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جو ہے پھر سے تیاری کریں۔ یعنی انہوں نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں نہ آئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہی رہے تاکہ سب پہ نظر بھی رکھیں، اور اگر ضرورت پڑے تو واپس بھی چلے جائیں۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے جو ہے مشورے سے فرمایا ٹھیک ہے فی الحال بناؤ چھپر، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے اس میدان میں، بدر کا جو میدان تھا ادھر لیا، اور ایک ایک کر کے فرمایا کہ دیکھو یہاں پہ فلاں قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں قتل ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس غار میں تھے اور حضرت یعنی اس چھپر میں تھے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہیں پہ تھے، اور باہر جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے تلوار لے کے کھڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری رات دعاؤں میں گزاری۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم تو سب سوئے تھے رات بھر، لیکن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز اور دعا اور گریہ زاری میں جو ہے مشغول تھے، اور رات بھر اسی طرح تھے۔ فجر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بلایا اور نماز کے لیے جو ہے بلایا، تو ہم نے سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اقتداء میں جماعت پڑھی، اور اس کے بعد اگلا جو دن تھا، یہ جو دن تھا یہ 16 رمضان کا تھا جو پیچھے گزر چکا، اب اگلا دن جو 17 رمضان کا تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ 12 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تھے، اور یہاں جو ہے 15 کو پہنچے تھے، اب 15 ہوا اور پھر 16،
اب 17 تاریخ کو یعنی 17 رمضان المبارک کو صبح کے وقت میں، جمعہ کا بھی دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کروائی اور دعا کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے اتنی آہوازاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اتنی آہوازاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک ہے، چادر مبارک ہے، وہ جو ہے نیچے گرنے لگی، وہ نیچے گرنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، یہ جو جماعت اس کو اگر ہلاک ہو گئی تو پھر تو آپ کی عبادت ہی نہیں کی جائے گی، پھر کون آپ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ اب آپ شروع کرو جنگ۔ اب جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ کے میدان میں اترے، تو اس سے پہلے کیا ہوا، قریش میں سے کچھ لوگوں نے آپس میں بات کی اور کہا کہ ہمیں جنگ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، ہوگا، کیونکہ اگر سامنے ہے وہ بھی ان میں سے ایک تھے حکیم بن حزام، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے جو ہے ایک شخص تھا عتبہ، اس سے کہا کہ اے عتبہ، آپ بڑے سردار ہیں، آپ کیوں نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، جنگ نہ ہو اور ہم اسی طرح جو ہے چلیں؟ تو عتبہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد عتبہ جو ہے اپنے لوگوں میں قریش میں گیا اور کہنے لگا کہ ہمیں جنگ کرنے سے کیا فائدہ ہے اگر ہم جنگ کرتے بھی ہیں، یہ سب سامنے ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہم ان کے رشتہ دار ہیں، تو ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر محمد جو ہے اتنا ہی مسئلہ ہے ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے، اگر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تو وہ تمہارے لیے بھی عزت ہے، اور اگر ان کو جو ہے عرب نے ختم کر دیا تو تم بھی جو ہے خود بخود اس سے بچ گئے۔ تو لوگ کچھ اس طرف گئے، لیکن ابو جہل فوراً آیا، اور ابو جہل جو ہے جب عتبہ کی بات یہ سنی تو عتبہ کو جو ہے خوب ہی چڑھانے لگا اور کہنے لگا کہ چونکہ تیرا بیٹا ابو حذیفہ مسلمان ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس لیے تو لڑنے نہیں دے رہا ہے، اور اس نے جو ہے نعرے لگانے شروع کیے اور ایسا عجیب و غریب نعرے لگائے جس کی وجہ سے پورا جو قریش کا لشکر تھا وہ پھر سے جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تو چونکہ عتبہ کو بڑا عار دلایا تھا، تو اس لیے عتبہ نے کیا کیا، عتبہ جو ہے اس نے کہا چلو سب سے پہلے میں ہی لڑتا ہوں۔ تو عتبہ اور اس کا بھائی دوسرا تھا شیبہ، یہ دونوں جو ہے باہر نکلے، اور یعنی لشکر سے باہر، اور اسی طرح اپنا بیٹا تھا اس کا ولید، اس کو بھی انہوں نے باہر نکالا۔ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ سے پہلے جو ہے جو بڑے بڑے پہلوان ہوتے تھے وہ باہر نکلتے تھے اور لشکر میں سے پکارتے تھے کہ کوئی ہے میرے مقابلے کا جو میرے ساتھ مقابلہ کرے، تو پھر اس کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا۔ اب جب یہ 3 نکلے، عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا جو ہے ولید، تو ادھر سے اسلام کے جو لشکر اسلام تھا اس میں سے 3 شخص نکلے، حضرت عوف اور حضرت معوذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ یہ تینوں جب نکلے تو عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ما لنا بکم من حاجہ، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، ہماری قوم کے بندوں کو نکالو۔ اور ایک شخص کہنے لگا یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، جو ہمارے برابر ہوں، ہماری قوم ہو، ہماری جوڑ ہو، ان کو نکالو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا کہ آپ واپس چلے جاؤ، اور حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ، تینوں کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نکلنے کا۔ یہ تینوں، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہیں ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور حضرت حمزہ جو ہے چچا ہی ہے، اور حضرت عبیدہ بن الحارث یہ بھی چچا زاد بھائی حارث کے بیٹے ہیں، یعنی تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے۔ ان تینوں کو جو ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ تینوں نکلو۔ یہ تینوں نکلے، اور جو ہی نکلے تو وہ عتبہ بدبخت کہنے لگا بھائی کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عبیدہ ہوں اور حمزہ ہوں، ایک نے کہا میں علی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا نام اکفاء کرام، ہاں تم ہمارے جوڑ کے ہو اور بڑے قابل احترام ہو۔
تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ اس حق کو بجانا چاہتے ہیں جس حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پیغمبر کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس لیے اب تم باہر نکلو اور ان کے ساتھ لڑو۔ تو اب جب یہ ان پہلوانوں کی جنگ ہوئی تو حضرت عبیدہ کے مقابلے کے لیے عتبہ نکلا، یعنی عبیدہ اور عتبہ کی لڑائی، اور حضرت حمزہ اس کے مقابلے میں شیبہ تھا، اور حضرت علی اس کے مقابلے میں ولید تھا۔ تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ایک ہی جو ہے وار میں اپنے جو مد مقابل تھے ان کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت عبیدہ تھے، حضرت عبیدہ جو ہے وہ تھوڑے زخمی ہو گئے، اور یہ جو عتبہ تھا بدبخت، اس نے حضرت عبیدہ کی پیر پر ایسا وار کیا کہ ان کا پیر ہی کٹ گیا۔ تو حضرت علی اور حمزہ چونکہ وہ فارغ ہو چکے تھے، انہوں نے دونوں ان کو ختم کیا تھا، اس لیے وہ آئے اور انہوں نے عتبہ کو ختم کیا، اور حضرت عبیدہ بن الحارث کو وہاں سے اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اب یہ چچا زاد بھائی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کو لائے تو ان کی پنڈلی سے بہت خون بہہ رہا تھا، اور عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شہید ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ انشاءاللہ شہید ہیں۔ تو اس پر حضرت عبیدہ جو ہے وہ کہنے لگے کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ آج ہم پر فخر کرتے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا، ہمارے گھر والوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر طرح سے آپ کی تائید کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، تو ہم جو ہے بالکل جو ہے ہم اس پہ اتر گئے اور ہم نے یہ سب کیا۔ اس کے بعد جب یہ لڑائی ختم، یعنی جب یہ تینوں پہلوانوں کا یہ ختم ہو گیا، اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعا کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے باہر نکلے، صفوں کو درست بھی کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ میں تھے، سب صفوں کو درست کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کر کے جو ہے آپ شروع کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں جو ہی تھوڑا قتال کیا، اس کے بعد واپس آیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور یا حی یا قیوم کہتے جا رہے ہیں۔ میں واپس چلا گیا اور پھر بہت دیر تک لڑتا رہا، پھر واپس آیا، پھر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سجدے میں ہے۔ فرماتے تیسری مرتبہ میں چلا گیا، تیسری مرتبہ میں نے اسی طرح دیکھا، اور پھر جب چوتھی مرتبہ آیا تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھ چکے تھے اور اب جو ہے فتح ہو چکی تھی۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا فرمائی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کا دست مبارک پکڑنے لگے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی کمر مبارک کو پکڑا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت دعا کی، آپ اور زیادہ دعا کیوں کرتے، آپ اتنی زیادہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوب دعا کرتے رہے، اور ادھر سے جو ہے یہ بھی چلتا رہا۔ تو اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، چونکہ گھمسان کی لڑائی تھی، یعنی خوب جنگ چل رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے ریت کی اٹھائی اور اس کو یوں پھینکا، اور پھینکنے کے بعد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کافر کی آنکھ میں اور ہر کسی کی ناک میں جو ہے اس کا ایک ذرہ جو ہے گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پھینک رہے تھے نا تو آپ خود نہیں پھینک رہے تھے بلکہ یہ تو اللہ پھینک رہے تھے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے پھینکی لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کی آنکھ میں، ہر کسی کی ناک میں پہنچایا۔ اور دوبارہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے حجرے سے نکلے تو فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ عنقریب کافروں کی جماعت جو ہے شکست کھائے گی اور پشت پھیر کر بھاگے گی۔ چنانچہ اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی نیند طاری ہو گئی، اور اس کے بعد بیدار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں بشارت ہو، عطا کا نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی ہے۔ ہذا جبریل، یہ جبریل آئے ہیں، آخذ بعنان فرسہ یقودہ علی ثنایاہ الغبار، کہ یہ حضرت جبریل آئے ہیں اور اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ رہے ہیں، اور ان کے دانتوں پر جو ہے ان کے دانتوں کے اوپر گرد و غبار بھی جمع ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں اسی موقع پر، یعنی بدر ہی کے موقع پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد اتاری تھی، فرشتوں کی مدد اتاری تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، اور ایک جگہ اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ اس موقع پر جب کفار کا لشکر آیا تھا تو اب یہ جو ابلیس بدبخت ہے یعنی شیطان، وہ بھی ایک شخص کی شکل میں آیا تھا اور ان کو جو ہے خوب ہوا دے رہا تھا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا ہم بھی جنگ کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں کی ایک جماعت جو ہے آئی جن کی تعداد پہلی مرتبہ میں 1000 تھی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ اے فرشتوں ان کافروں کی گردنوں کو مارو اور ان کے ہر پور کو کاٹ دو۔ چنانچہ جب یہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو ہے مسلمانوں کو مدد فرمائی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہی فرشتے کے ذریعے سے پورے لشکر کو الٹ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب بھیجا تو وہ انسانوں کی شکل میں آئے، اور انسانوں کی شکل میں اس لیے آئے تاکہ مسلمانوں کو جو ہے اس سے مدد ملے، اور ان کو جو ہے لگے کہ ہماری مدد ہم جیسے ہی لوگ کر رہے ہیں اور یہ برابر کی جنگ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے ایک فرشتہ کافی ہے، دوسری طرف سے لشکر ہے، کیونکہ ادھر سے بھی جو ہے شیطان اور اس کا لشکر آ گیا تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی آئے تھے، حضرت سیدنا اسرافیل بھی آ گئے تھے، حضرت میکائیل بھی آ گئے تھے، اور حضرت اسرائیل تو وہیں پہلے سے اپنی ڈیوٹی انجام دے ہی رہے تھے۔ تو یہ سارے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو ہے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار جو ہے ان پر اچھی طرح ٹوٹ پڑے۔ جب ان پر ٹوٹ پڑے تو ان کا جو لشکر تھا وہ تتر بتر ہو گیا، اور جو بڑے بڑے یہ تھے وہ بھی جو ہے اس میں جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے وہ سارے کے سارے جو ہے مارے گئے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، یہ ابو جہل بدبخت جو ہے یہ نکلنے سے پہلے دعا کرنے لگا، کیا کہ اللہ اگر یہ جماعت جو ہے اگر یہ یعنی جو سامنے والے لوگ ہیں اگر یہ حق ہے تو پھر ان کو فتح دے، اور اگر ہم حق ہے تو پھر ہمیں فتح، یعنی اس بدبخت کو ایسا لگتا تھا شاید جو ہے ہم ہی حق پہ ہیں اور ہم ہی صحیح ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنانچہ ایک شخص تھا ان میں امیہ بن خلف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت دشمنوں میں سے تھا، بڑا سخت دشمن تھا، اور یہ جو ہے مکہ کے سرداروں میں سے بھی تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ تھوڑے تعلقات ٹھیک تھے، تو حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ جو ہے مکہ آئے ہوئے تھے اور طواف کر رہے تھے، تو امیہ بن خلف کے یہاں یہ ٹھہرے تھے، تو ابو جہل نے اس وقت جو ہے بڑی نازیبہ باتیں کہی تھی، تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ امیہ بن خلف جو ہے ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس نے بڑا شروع میں بہت انکار کیا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن اس کو ابو جہل نے بڑی آر دلائی کہ بھئی تم نہیں آؤ گے تو پھر کون آئے گا۔ اب جب یہ بھی آیا تو یہ وہی بدبخت ہے امیہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف دیتا تھا اور گرم پتھروں پر ان کو لٹایا کرتا تھا۔ تو حضرت بلال نے جو ہی ان کو دیکھا تو انصار کو للکارنے لگے کہ اے انصار یہ امیہ بن خلف ہے۔ تو انصار کے کچھ صحابہ آئے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے اور فوراً جو ہے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ جو ابو جہل تھا بدبخت، اس کو جو ہے عجیب طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی کام تمام کروایا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بدر کے دن جو ہے صف میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا دائیں بائیں جو ہے میرے انصار کے دو نوجوان ہیں، یعنی چھوٹے لڑکے ہیں، تو میں سوچنے لگا یار کوئی اچھے سے بندے ہوتے، میرے ساتھ دائیں بھی ہیں بائیں بھی چھوٹے سے، تو کہتے اتنے میں ان میں سے ایک نے کہا اے چچا مجھے ابو جہل دکھاؤ کہ وہ کون سا ہے۔
تو میں نے کہا کہ بھتیجے ابو جہل کو دیکھ کر تم کیا کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ابو جہل کو میں دیکھوں تو اس کو ضرور قتل کروں گا، یا تو خود میں مارا جاؤں گا یا اس کو قتل کروں گا، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ وہ جو یعنی اشارے سے کہا کہ وہ جو سامنے ہے یعنی لشکر کو جو ہے درست کر رہا ہے، میں نے اشارے سے کہا کہ وہ ہے۔ فرماتے میرا یہ کہنا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ یہ دونوں جو ہے کسی تیز باز کی طرح چلے اور ابو جہل کے اوپر دوڑے اور اس کا کام تمام کیا۔ یہ جو دو نوجوان تھے، ایک کا نام تھا معاذ اور ایک کا نام تھا معوذ، یہ افرا کے بیٹے تھے۔ یہ جو افرا تھی یہ صحابیہ تھی اور ان کے 7 بیٹے تھے، اور یہ 7 کے 7 بیٹے جو ہے اس جنگ میں آئے تھے اور اس جنگ میں انہوں نے لڑا۔ تو حضرت معاذ اور معوذ جو ہے انہوں نے اس طرح سے اس کا جو ہے یہ کیا کہ وہ ابو جہل جو ہے دڑام سے گر گیا، اور اسی میں یعنی اسی موقع پر حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی زخمی ہو گئے، اور زخمی حالت میں پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ البتہ جب یہ ابو جہل جو ہے نیچے گرا تو یہ مرا نہیں تھا، ابھی اس کی کچھ سانسیں باقی تھی، ابھی جنگ ختم ہو گئی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ابو جہل کی کوئی خبر لے آؤ۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے اور لاشوں میں تلاش کرنے لگے، تو دیکھا کہ ابو جہل بھی ہے، تو فوراً آ کے ابو جہل کے جو ہے سینے پہ چڑھے اور اس کے گردن کے اوپر لات رکھی۔ تو یہ بدبخت کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ تو یہ کہنے لگا کہ تو بڑے اونچے مقام پر چڑھ بیٹھا ہے، یعنی تو مجھ پہ اس وقت بیٹھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی مکننی من ذلک، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قدرت دی ہے۔ تو پھر وہ بدبخت کہنے لگا کہ فتح کس کو ملی، یعنی غلبہ کس کو ہوا؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد وہ بدبخت کہنے لگا تیرا کیا ارادہ ہے، یعنی تو کیوں آیا ہے میرے پاس؟ تو کہتے میں نے کہا کہ تیرا سر قلم کرنا ہے۔ تو بدبخت کہنے لگا کہ میری تلوار سے میرا سر قلم کر دو، اور دیکھو یاد رکھو کہ میرا جو ہے سر ہے وہ بالکل نیچے سے کاٹنا، تاکہ گردن جو ہے لمبی رہے اور لوگ جو ہے دیکھتے رہیں۔ اور یہ بدبخت جو ہے مرنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ یہاں سے جانے کے بعد محمد سے کہہ دینا کہ میری دشمنی تم سے کوئی ختم نہیں ہوگی، بلکہ جتنی میں تمہارے ساتھ عداوت اور بغض اس سے پہلے رکھتا تھا اتنی دشمنی میری اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نکلا، اور نکلنے کے بعد جو ہے اس کا سر قلم کر کے جب اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جو رکھا، اور میں نے کہا ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ الذی لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ابو جہل کا سر ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اس نے یہ پیغام بھیجا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا، اور اس کا شر اور فتنہ حضرت موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑھ کر تھا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کا جو فرعون تھا اس نے مرتے وقت ایمان کا کلمہ پڑھا تھا۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب فرعون کو جو ہے غرق کیا گیا تو اس وقت وہ کلمہ پڑھنے لگا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت جو ہے اس وقت بھی کفر اور تکبر کے ساتھ رہا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو سب کو جو ہے ختم کروایا، اور یہ سارے بڑے بڑے جتنے بھی ان کے تھے یہ جو ہے قتل ہو گئے، اور ایک بڑی جماعت ان میں سے جو ہے قید بھی ہو گئی۔ 70 جو ہے قتل کیے گئے، یعنی بڑے بڑے جو ان کے تھے، اور 70 بڑے سردار جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جو ہے فرمایا یہ جو ان کے لاشیں ہیں، اس کو ایک قریبی ایک کنواں تھا بدر، اس کو قلیب بدر کہا جاتا ہے، وہ گندگیاں وغیرہ اس میں ڈالی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام کے لاشوں کو جو ہے اسی کے اندر ڈال دو، اور ڈالنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں رہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے پاس آئے، یعنی جہاں پہ ان کو ڈالا تھا، اور اس کے بعد فرمایا
کہ تم نے اپنے نبی کے حق میں بہت برا کیا، تم نے مجھے جھٹلایا، تم نے میری تصدیق نہیں کی اور مجھ کو جو ہے نکالا اور لوگوں نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا وہ بالکل سچا وعدہ کیا، کیا تم سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہوا؟ تو حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جو ہے متوجہ ہو کے یہ فرمانے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بے جان لاشیں ہیں، ان کو آپ کس طرح یہ فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے کلام کو تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو مردے ہیں یہ سنتے ہیں، البتہ یہ جواب وغیرہ نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں رہے، یعنی اس جنگ کے بعد 3 دن رہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے مدینہ طیبہ کی طرف۔ البتہ اس سے پہلے ہی 2 صحابہ کو، عبداللہ بن رواحہ کو اور اسامہ بن زید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیج دیا تاکہ وہ وہاں جو ہے مدینہ منورہ میں جو مسلمان تھے ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی خوشخبری سنائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے مسلمان مدینہ میں تھے۔ بعض لوگ سوچتے کہ اس وقت مسلمان صرف 313 تھے، نہیں، بلکہ یہ تو جماعت 313 کی تھی، باقی بہت سارے مسلمان جو ہے وہیں پہ تھے۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو یہ جو باقی تھے، یعنی یہ جو باقی جو ان کے قیدی تھے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساتھ لے آؤ۔ البتہ ان قیدیوں میں سے 2 قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا۔ ایک تو نضر بن حارث تھا، یہ وہی بدبخت تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا تھا، اور عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ وہ بدبخت تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں وہ گندگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر ڈالی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قتل کروا دیا، اور اس کے بعد جو ہے باقی جو ان کے یعنی قیدی تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جو ہے پہنچایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے کل بھائی تھے، اس لیے ان کی خوب جو ہے خدمت کرنا، ان کو جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے ان کو کھلانے کے لیے دینا۔ اگلے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیا جائے، اور بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، علی جو ہے اپنے بھائی یعنی عقیل کو قتل کرے، اور میں فلاں جو میرا رشتہ دار ہے اس کو قتل کروں، کیونکہ یہ تو اسی کے لائق ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو فدیہ لے کر جو ہے آزاد کر دیا جائے، یعنی ان سے کچھ لیا جائے اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت دے اور پھر یہی لوگ جو ہے اسلام کے معین اور مددگار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیری مثال جو ہے، تیری شان حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کی سی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے حق میں جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر انہوں نے بد دعا کی، اور ابو بکر تیری شان حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے کہ جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی وہ تفصیلی دعا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن پاک ایک آیت نازل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس وقت جو ہے ان کو قتل ہی کر دینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے جو ہے اب جو ہو چکا ہے بس وہ ہو گیا۔ تو بہرحال بڑی تفصیلات ہیں اس میں، اگر اس کو ہر چیز کو جو ہے الگ الگ بیان کیا جائے پھر تو بہت زیادہ یہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے طے یہ ہو گیا کہ یہ جو باقی لوگ ہیں یعنی جن کو قید کیا گیا ہے، ان میں سے جس کے پاس فدیہ ہوگا تو اس سے لے لیں گے، اور جس کے پاس فدیہ نہیں ہوگا وہ ہمارے 10 بچوں کو جو ہے پڑھائے گا، ہمارے 10 بچوں کو۔ چنانچہ بہت سارے ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے بچوں کو پڑھاؤ یا لکھنا ان کو سکھاؤ، اور کچھ کے پاس وہ بھی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں ہی جو ہے جانے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص وہ بھی قید ہو کر آئے تھے۔ ابو العاص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت زینب کے شوہر، وہ بھی قید ہو کر آئے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب چونکہ وہ بھی قید ہو کر آئے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو ہے ہم تو رہا کریں گے، لیکن فدیہ کیا ہے؟ تو حضرت زینب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے، حالانکہ مسلمان تھی، مکہ مکرمہ میں تھی، تو انہوں نے وہاں سے ایک ہار بھیجا، اور وہ ہار بھیجا فدیہ کے طور پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پہ پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو گئی کہ یہ تو وہی ہار ہے جو میں نے حضرت خدیجہ کو، یعنی ان کی ماں کو دیا تھا، اب ان کی ماں سے جو ہے ان کے پاس آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یوں ہی جو ہے رہا کر دیا جائے، البتہ ایک تو صحابہ نے فرمایا جو آپ کی مرضی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو رہا کیا اور فرمایا کہ جا کے جو ہے حضرت زینب کو یہاں بھیج دینا۔ تو بہرحال یہ حضرت ابو العاص چلے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں جو ہے مدینہ طیبہ بھیج دیا۔ اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ابو العاص بھی جو ہے واپس آ گئے اور ابو العاص نے پھر اسلام بھی قبول کیا۔ تو بہرحال بہت سارے واقعات اور بھی ہیں جنگ بدر کے سلسلے میں، یہ اس پہ تو اس ایک غزوے پہ، یعنی اس جنگ پہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور قرآن پاک نے اس کو یوم الفرقان، یعنی حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور فرق کا دن کہا ہے، کیونکہ اسی دن جو ہے حق اور باطل کے درمیان بالکل اللہ تبارک و تعالی نے فرق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے 13 سال تک مکے میں ستایا، اور اتنا ستایا کہ آخر میں ان کو مکہ سے بے گھر کیا اور قتل کی سازشیں کی اور اس میں ناکام ہو گئے، ہر طرح سے ستایا، آج اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جو ہے بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہاں ان کے جو 70 قیدی تھے ان کو معاف کر دیا اور ان کو ایسے واپس جانے دیا۔ بہرحال ان میں سے پھر بہت ساروں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی تھی۔ چنانچہ ایک قیدی تھا، اس نے دیکھا کہ وہ فرماتے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، فرماتے کہ جس گھر میں تھا، کیونکہ ہم سب کو گھروں پہ بانٹا تھا، بھائی دو کوئی یہ گھر والے لیں گے، اور فرماتے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس گھر میں جو ہے، جس گھر میں تھا، روٹیاں پکتی تھی، وہ روٹیاں ساری مجھے دیتے تھے، اور خود ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو خود وہ کھجوریں کھاتے تھے۔ تو فرماتے مجھے شرم آتی تھی، میں نے ان سے کہا کہ میں قیدی ہوں، مجھے تم روٹیاں دیتے ہو اور خود کھجوریں کھاتے ہو، یعنی خود تم کچھ نہیں کھاتے ہو، کھجور کھاتے ہو، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا جو ہوگا وہ ہر جگہ، وہ جنگ کے میدان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہدایات ہیں ان کو فالو کرتا ہے، اور اگر وہ گھر میں بیٹھا ہو ان کو فالو کرتا ہے، اور اسی طرح قیدی ہو تو قیدیوں کے ساتھ بھی وہ انہی ہدایت کو فالو کرتا ہے۔ اور جو باقی ہوتے ہیں جنہوں نے جو ہے جنگ ہٹلر سے اور اسی طرح سے مسولینی سے اور اسی طرح سے جو ہے ان دہشت گردوں سے سیکھی ہو، وہ تو نہ بچوں کو بخشتے ہیں، نہ وہ جو ہے بوڑھوں کی عزت کرتے ہیں، نہ وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر اعلان فرمایا، اور بار بار اعلان فرمایا کہ جو بزرگ حضرات ہوں ان کو نہ چھیڑنا، اور جو عورتیں ہوں ان کو بھی نہیں چھیڑنا، بچے ان کو بھی نہیں چھیڑنا، اور جو مذہبی رہنما ہیں، یعنی جو صرف عبادت گزار ہے، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے تو ان کو بھی نہیں چھیڑنا۔ ہاں جو آپ کے ساتھ لڑنے آئے ہیں تو ان کے ساتھ آپ لڑو۔ بہرحال یہ قانون جنگ جو ہے بالکل ایک الگ علم ہے اور بڑا تفصیلی علم ہے، جس کے اندر قانون جس کے اندر جو ہے جنگ کے اصول، جنگ کے احکام سکھلائے جاتے ہیں اور اس کی ہدایات سکھلائی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سب سے پہلا غزوہ یہ غزوہ بدر ہے، جس میں نوبت آئی، یعنی لڑنے کی نوبت آئی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابہ تھے، اور دوسری طرف جو ہے کفار کا 1000 لشکر تھا، اور مکمل ساز و سامان سے پور تھا۔ یہ جو صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام تو 2 گھوڑے ان کے پاس تھے، 70 اونٹ ان کے پاس تھے، اور اسی طرح سے جو ہے کچھ تلواریں تھیں، اور 2 4 5 6 زرہیں تھیں، باقی سب صحابہ ڈنڈے لے کے نکلے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جو ہے حوصلے بلند ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر ہو تو ساز و سامان کی قلت یا افراد کی قلت، یعنی افراد کا کم ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک شاعر نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی اگر انسان بدر جیسی جو ہے
فضا تیار کرتا ہے، یعنی ویسا ایمان تیار کرتا ہے، تو جس طرح ان کے یہاں فرشتے اترے تھے مدد کے لیے، تو ہمارے لیے فرشتے جو ہے مدد کے لیے اتریں گے، البتہ اس کے لیے تیاری ویسی کرنی ہے۔ یعنی انسان جب میدان جنگ میں نکلے تو ساز و سامان کے اوپر اس کی نظر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کی نظر ہو، اور ایمان اس کا زیادہ مضبوط ہو، جو ہے بدرجے اس کا ایمان جو ہے زیادہ مضبوط ہو ساز و سامان سے۔ ہم ساز و سامان کی طرف زیادہ نظر کرتے ہیں، ایمان کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت طیبہ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔